اجازت ملی، 8 مہینے ہوئے، پوری رعایا میں اعلان کیا گیا، کہاں ہے وہ نوجوان، کہاں ہے وہ بہادر، کہاں ہے وہ تیراک، کہاں ہے وہ تیرنے والے جو سمندری جہاد میں جائیں، اگر شہید ہوئے جنت واجب ہے، غازی بنے جنت واجب ہے، اور ان کو اجر عام مجاہد سے ڈبل اجر عطا کیا جائے گا۔ پوری رعایا میں اعلان ہوا، مدینے میں بھی اعلان ہوا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ حضور کے دور میں بڑی عورت ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دور گزرا، 10 سال عمر فاروق کے گزرے، 12 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے ہیں، زمانہ ان کا آخر کا ہے۔ اعلان ہوا، بوڑھی عورت ام حرام اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، تبوک کے راستے سے شام کے علاقے میں پہنچی۔ امیر معاویہ کے سامنے گئی، بوڑھی اماں میرا بھی نام لکھ لو ان کے اندر۔ اماں یہ کوئی عام جہاد نہیں ہے، جہاد میں عورتیں جاتی تھی، مچکیزیں اٹھا کر لاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی، مجاہدین کا کھانا بناتی تھی، پانی ان کو پلاتی تھی، لیکن یہ تو سمندری جہاد ہے اور تو بوڑھی عورت ہے، ہم جہاد کریں گے تمہیں سنبھالیں گے۔ کہا معاویہ تیری ساری باتیں درست ہیں، لیکن سن، جب اللہ نے میرا نام لکھا ہے، نبی نے میرا نام بتایا ہے، تم کس طرح نہیں لکھ سکتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ آپ 13 سال نبوت کے مکہ میں گزار کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ طیبہ جانے کے بعد 8 سال گزرے تو آپ نے دوبارہ مکہ المکرمہ کو فتح کیا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلے جنگ بدر ان کی وجہ سے، جنگ احد میں کافروں کے سپہ سالار وہ، خندق میں ان کے سپہ سالار وہ، بڑے بڑے گناہوں میں ملوث۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اور ان کی بیوی سیدہ ہند، جن کو ہندہ کہتے ہیں، وہ بھی ہو گئی مسلمان۔ اور اب ایک حدیث یاد رکھیں، اسلام جب انسان قبول کرتا ہے اس سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اور بلکہ قرآن کی ایک آیت کے مطابق سورۃ الفرقان میں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جو سچی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جتنے بڑے گناہگار تھے ان کی ساری نیکیوں کو بدلا، گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جائے تو وہ ایک دن میں ہم سے کروڑوں گنا آگے نیکیوں میں بڑھ گئے۔ فتح مکہ ہوا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ان کی بیوی سیدہ ہند مسلمان ہوئی،
ان کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو پہلے مسلمان تھے لیکن اسلام چھپا کر رکھا ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا 8 ہجری کو۔ اگلا سال 9 ہجری، 9 ہجری میں حج کا ایک قافلہ مدینے سے روانہ ہوا مکے کی طرف حج کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام اس قافلے میں نہیں ہے، آپ نے امیر حج بنایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اب 9 ہجری کا آخری مہینہ ذوالحجہ، 9 ہجری کا آخری مہینہ، 9 ہجری پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا سیکنڈ لاسٹ سال ہے، آپ کی عمر مبارک 62 سال ہے۔ جب وہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو پیچھے سے سورت توبہ، سورت براءت نازل ہوئی۔ حضور کو حکم ہوا کہ مشرکین مکہ سے کہیں کہ ہمارے تمہارے معاہدے ختم، 4 مہینے کے بعد تمہارے ہمارے سارے عہد و قرار ختم۔ اب حضور علیہ السلام سوچتے ہیں کہ میں کس کو بھیجوں جو میری جگہ پہ جا کے یہ اعلان کرے، تو آپ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ اب ہجری کون سی ہے؟ 9۔ مہینہ کون سا ہے؟ آخری ذوالحجہ۔ حضور کی زندگی کا 62واں سال۔ اس وقت سورت توبہ کے آغاز کی آیات نازل ہوئی۔ مکہ اس سے پہلے فتح ہو چکا ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، سیدہ ہند مسلمان ہو چکی ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب یہ سورت آغاز ہوا، چلتے چلتے اس سورت کی آیت نمبر 100 آئی۔ اس سورت کی آیت نمبر 100، نمبر یاد رکھیے گا، آیت نمبر 100۔ آسمان سے قرآن اترا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ سبقت لے جانے والے، آغاز میں کلمہ پڑھنے والے مہاجر اور انصار، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ۔ سابقون الاولون من المہاجرین ہے، والانصار میں سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا سعد بن معاذ، صحابہ کرام انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے، اس وقت تک جو مسلمان ہو چکے، اس وقت تک جو مسلمان ہوئے، سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہندہ، سیدنا معاویہ، میرا رب سب کو اکٹھا کر کے کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، سب سے راضی ہوا۔ اب غور کریں، صرف ایک آیت سمجھ لیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جن شخصیات پہ تبرہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہو چکی ہیں؟ مسلمان ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے کیا ہوئے ہیں؟ راضی۔ راضیہ فعل ماضی ہے، ماضی کا معنی کام ہو گیا۔ ابھی یہ ہمیں پورا یقین ہے تقسیم ہوں گے، لیکن ہم قسم نہیں اٹھا سکتے، حالات کیا بنے ہم قسم۔ لیکن جو مجھ سے پہلے شیخ گرامی قدر کا صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ درس ہو گیا، اب اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ کام ہو گیا، جو ہونا ہے پورا امید ہے، لیکن ہم قسم کون اپنے ہاتھ سے دے گا؟ مہمان خصوصی بلائے ہیں، ہو سکتا ہے دیں، اللہ کرے دیں، ہماری دعا ہے دیں، لیکن قسم اس پر ہے جو ہو گیا۔ راضیہ فعل ماضی ہے، میرا اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا
اللہ کی قسم میرے اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، میرا اللہ ان تمام صحابہ سے راضی جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، جس میں امیر معاویہ شامل ہے، میرے اللہ ان سے راضی ہیں، ورضوا عن، اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ یا رب تو ان سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اب ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ، اعد لہم، اس اللہ نے تیار کر دیا، ہونا نہیں، تیار کر دیا، لہم، ان کے لیے۔ ہم مانگتے ہیں، ہمیں امید ہے، یا رب ہمیں جنت عطا کر دے، یا رب ہمیں معاف کر دے، یا رب ہمیں جنت دے دینا، ہم مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی قسم نہیں اٹھا سکتے، لیکن رب نے ان کے لیے فرمایا اعد لہم، ان کے لیے تیار ہو گئی کیا؟ جنات، جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے اس وقت بھی نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان نہروں میں، جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو رب تعالیٰ نے ان صحابہ کو عطا کر دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کنفرم جنتی اس آیت کی روح سے بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت دیکھیے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت توبہ۔ اس کے اندر جن کا ذکر ہوا اعمال پہلے جیسے بھی تھے، رب نے سب کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اور آیت کا نمبر کیا ہے؟ 100۔ اللہ نے ان کو معاف کر کے 100/100 نمبر عطا کر کے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سورت توبہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کنفرم جنتی قرآن کی اس آیت سے۔ اب ایک حدیث سنیے، حدیث صحیح بخاری کی 2924 نمبر 2924، سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خالہ ہیں، رضاعت کے اندر رضائی خالہ ہیں۔ حضور ان کے گھر میں گئے، سو گئے۔ اب حضور کی رضائی خالہ ہے تو بڑی عمر کی عورت تو ہوں گی نا۔ حضور ان کے گھر گئے، سو گئے۔ سوتے ہوئے خواب دیکھا، مسکرا کر اٹھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو بسا اوقات بچے خواب کے اندر ہنستے نظر آتے ہیں، کوئی ڈرتے نظر آتے ہیں، ہم بھی بسا اوقات گھبرا کر اٹھتے ہیں، بسا اوقات خوش اٹھتے ہیں۔ آج منظر یہ ہے، میرے آقا سوئے، ام حرام دیکھ رہی ہیں، میرے آقا اٹھے، ام حرام دیکھ رہی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ میرے آقا بیٹھے تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ ما اضحکک یا رسول اللہ، نبوت کی زبان سے نبوت کے کلمات کے پوچھا گیا، حضور آپ کیوں مسکرائے؟ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب کے اندر ایک لشکر دیکھا جس کو دیکھ کر میں مسکرایا۔ معاویہ وہ ہیں جس کو حضور خوابوں میں دیکھ کے مسکراتے ہیں، جن کو حضور خوابوں میں دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اور اب یہ بات یاد رکھیں، ہم خواب اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی مرضی سے انسان خواب نہیں دیکھتا۔ اور حضور کا خواب اللہ کی وحی ہے، نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح جبریل اللہ کے حکم سے آتے، میرے آقا کو خواب بھی اللہ کے حکم سے آتے تھے۔ صحیح بخاری 2924 نمبر حدیث ہے۔ حضور اٹھے، مسکرائے، پوچھا گیا کیوں مسکرائے؟ کہا میں نے خواب دیکھا، پہلے بدر ہوا، صحابہ کے پاس ہتھیار اسلحہ نہیں، احد ہوا، اسلحہ نہیں، خندق کی باری آئی، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، خندق کھودنی پڑی۔ اب میں نے کیا دیکھا؟ میری امت کے ایک ایسا لشکر ہے کہ جن کے پاس بادشاہوں کی طرح کا ساز و سامان ہے، تختوں پر بیٹھے ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ دشت تو دشت کیا، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے آقا کہتے میں نے دیکھا کہ میری امت کا پہلا لشکر سمندری جہاد کے لیے روانہ ہے۔ میدانوں کے اندر جب دشمن کو انہوں نے پچھاڑ دیا، میدانوں کے اندر جب غداروں کو وہاں سے بھگا دیا، میدانوں کے اندر جب کفار کو شکست دے دی، میدانوں کے اندر سے جب ان کو دوڑا دیا، اب سمندروں میں اتر کر
کر میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا میں نے اسے دیکھا ہے، قد اوجبو، ان پہ واجب ہو چکی ہے، یعنی اللہ کی جنت اور اللہ کی بخشش ان لوگوں پہ واجب ہو چکی ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا بڑھاپے کے عالم میں حضور سے جب یہ جنت کا پروانہ سنتی ہے اور حضور کا مسکرانا دیکھتی ہے تو کہتی ہے ادعو لی یا رسول اللہ ان یجعلنی اللہ منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر دیں، ادعو اللہ سے دعا کریں ان یجعلنی منہم، اللہ مجھے اس لشکر میں شامل کر دے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، آسمان سے آواز آئی انت منہم، تو ان میں شامل ہے۔ کتنی خوشی کا عالم ہوگا کہ چند لمحوں میں جنت کی ضمانت۔ میرے آقا پھر سو گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر چہرے پہ مسکراہٹ اور آپ ہنس رہے ہیں۔ پھر سوال ہوا حضور اب کیا دیکھا آپ نے؟ فرمایا اب میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ ترکی کے شہر استنبول پر حملہ کر کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے گا، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، میرے رب نے مجھے دکھایا اور بتایا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور یہ بھی دعا کر دے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انت من الاولین، تو پہلے گروپ میں ہے، دوسرے سے پہلے تو اس دنیا سے چلی جائے۔ اب موت و حیات کا کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے۔ یہ حضور اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، حضور اللہ کی وحی سے بول رہے ہیں۔ یہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے جنت واجب ہے، پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے اس کو مقصد واجب ہے، میرے رب نے معاف کر دیا ہے۔ پہلے لشکر میں ام حرام ہے، دوسرے لشکر میں ام حرام نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ نبوت کی زبان بولی، آسمان سے وحی آئی۔ اب اٹھائیے صحیح بخاری، ان جن لوگوں نے صحابہ پہ تان کیا ان ظالموں کو کیا پتا؟ یہ تو مترجم پڑھتے ہیں اور اسلام 360 والے ترجمے میں ترجمہ ہی غلط لکھا ہوا۔ ان بیچاروں کو کیا سمجھ آئے؟ ترجمہ ہی غلط لکھا ہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری 2924 نمبر حدیث اور اس کے ساتھ 2800 نمبر حدیث، 2800۔ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ۔ نبی علیہ السلام یہ پیشین گوئی دے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، شہید ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، دنیا کے کناروں تک اسلام پھیلنے لگا، میدانوں سے دشمن بھاگنے لگے، یہ رومی غنڈے قبرص کے علاقے سے مسلمانوں کے اوپر سمندروں کی طرف سے آ کر حملہ کر کے ان کو تنگ کرنے لگے۔ امیر المومنین کی طرف خط لکھا، امیر شام نے لکھا، امیر المومنین نے لکھا، امیر معاویہ رضی اللہ نے لکھا، امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ ہمیں اجازت دیں ہم سمندری جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ جواب آیا میں اپنے رعایا کے گبرو جوانوں کو میدان کے اندر تو اتارتا ہوں، سمندر میں اتارنے کے بھی سکت نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین اگرچہ دشمن کے پاس بحری بیڑے ہیں، کشتیاں ہیں، وسائل ہیں، صرف آپ کے ایک اجازت اور اشارے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ایک بھی کشتی اور بحری بیڑا نہیں، لیکن آپ کی اجازت ہو تو 8 مہینوں کے بعد ہمارے بھی بحری بیڑے پانی کی سطح پر اترے ہوئے۔ اجازت ملی، 8 مہینے ہوئے، پوری رعایا میں اعلان کیا گیا، کہاں ہے وہ نوجوان، کہاں ہے وہ بہادر، کہاں ہے وہ تراک، کہاں ہے وہ تیرنے والے جو سمندری جہاد میں جائیں؟ اگر شہید ہوئے جنت واجب ہے، غازی بنے جنت واجب ہے، اور ان کو اجر عام مجاہد سے ڈبل اجر عطا کیا جائے گا۔ پوری رعایا میں اعلان ہوا، مدینے میں بھی اعلان ہوا۔ ام حرام رضی اللہ عنہا
حضور کے دور میں بڑی عورت ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، 10 سال عمر فاروق کے گزرے، 12 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے ہیں، زمانہ ان کا آخر کا ہے۔ اعلان ہوا، بوڑھی عورت ام حرام اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، تبوک کے راستے سے شام کے علاقے میں پہنچی۔ امیر معاویہ کے سامنے گئی، بوڑھی اماں میرا بھی نام لکھ لو ان کے اندر۔ اماں یہ کوئی عام جہاد نہیں ہے، جہاد میں عورتیں جاتی تھی، مچکیزیں اٹھا کر لاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی، مجاہدین کا کھانا بناتی تھی، پانی ان کو پلاتی تھی، لیکن یہ تو سمندری جہاد ہے اور تو بوڑھی عورت ہے، ہم جہاد کریں گے تمہیں سنبھالیں گے۔ کہا معاویہ تیری ساری باتیں درست ہیں، لیکن سن، جب اللہ نے میرا نام لکھا ہے، نبی نے میرا نام بتایا ہے، تم کس طرح نہیں لکھ سکتے؟ کہا تم کون؟ کہا میں وہی جس کے گھر میں حضور نے تیرا یہ خواب دیکھا تھا، میں ام حرام ہوں رضی اللہ عنہا، ان کا نام لکھا گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ اس لشکر میں گئی، جہاد کیا، واپس آئیں، سواری سے اترنے لگی، پاؤں ان کی سواری کے پائیدان میں اٹکا، زمین پہ گری، من کا ٹوٹا، آسمانوں پہ پہنچ گئی، جنت میں پہنچ گئی۔ تو پہلے لشکر میں ہے، دوسرے میں نہیں ہوگی۔ اب اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ اٹھائیے صحیح بخاری 2800، اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، سب سے پہلا جو سمندری جہاد کے اندر لشکر اترا تھا، اس کے سپہ سالار کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا، جس کو نبی خوابوں میں دیکھ کر جنت کی بشارت دے، جس کو میرے آقا دیکھ کے مسکرائے، جس کی تمنا صحابیات کرے، میرے آقا ان کے بارے میں ارشاد فرمائے قد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہے۔ آج ان کے بارے میں زبان کھولی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لیس احد اعلم منا من معاویہ۔ میں نے اپنی زندگی میں صحابہ میں جس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی، کہا ہمارے اندر اس وقت معاویہ رضی اللہ سے بڑھ کر بڑا عالم اس دنیا میں موجود نہیں۔ صحیح حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، لیس احد منا اعلم من معاویہ، ہمارے اندر معاویہ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے برادر نسبتی ہیں، جن کو برادر اللہ کہا جاتا ہے، صالح کہا جاتا ہے، بھائی کہا جاتا ہے۔ اور آپ حدیث سنیں، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کل نصب و سحر تنقطع الا نصبی و سحری، میدان محشر، روز قیامت، انبیاء اولیاء، شہداء صلحاء، اتقیاء، دنیا کے بادشاہ، ساری انسانیت بغیر لباس، بغیر جوتے، بغیر کسی کپڑے کے ایک میدان میں جمع۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، باپ اولاد سے بھاگے گا، اولاد باپ سے منہ موڑے گی، بیوی خامد سے تعلق توڑے گی، خامد بیوی سے منہ موڑ جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر نسب اور ہر سسرال کا رشتہ ختم الا نسبی و سحری، ہاں صرف ایک نسب قائم رہے گا اور ایک سسرال کا رشتہ قائم رہے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ میرے آقا کہتے ہیں جو میرے خونی رشتہ دار مسلمان سارے میرے قریب آ جائیں گے، جو میرے سسرالی رشتہ دار مسلمان وہ بھی میرے سارے قریب آ جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، لیکن میں سب کو پوچھوں گا اور میرا رشتہ تعلق قائم رہے گا۔ اب اس حدیث کو سمجھیں، ہر نسب ختم اور ہر سسرالی رشتہ ختم، تیرے تو گئے سارے اور میرے آقا کے باقی ہیں۔ جب سسرالی رشتوں کی بات آئے گی، حضور کی مدر ان لا ساس کون ہے؟ سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا۔ حضور کے فادر ان لا، حضور کے سسر کون ہے؟ ابو
ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور کے برادر اللہ سالے کون ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، میرے آقا کھڑے ہوں گے، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر فاروق ہوں گے، میرے آقا کھڑے ہوں گے، میرے آقا کے سامنے ابو سفیان کھڑے ہوں گے، سیدہ ہند کھڑی ہوں گی، میرے آقا کے سامنے امیر معاویہ کھڑے ہوں گے، میرے آقا کے پاس آپ کی بیوی سیدہ ام حبیبہ کھڑی ہوں گی، جس کے پاس ان کے والدین ہوں گے، ان کے بھائی ہوں گے، ان کی ماں ہوگی، ان کا باپ ہوگا، یہ سارے اکٹھے ہوں گے، ان کو گالیاں دینے والا ان کے قریب نہیں آ سکے گا، ان پر بھونکنے والا، ان پہ زبان کھولنے والا، ان پہ تبرہ کرنے والا، ان پہ اشاروں کے ساتھ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والا روز قیامت ذلیل ہوگا، لیکن ان کے قریب نہیں آ سکے گا۔ ایک صحابی ہے، صرف ایک صحابی، میرے علم کے مطابق صرف ایک صحابی ایسے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، تم کہتے ہو کہ نہیں حضور ہمارے ماں باپ، لیکن ایک صحابی وہ ہیں جن کو میرے آقا کہتے ہیں اے میرے صحابی میں محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، میرے آقا کہے میرے ماں باپ تیرے اوپر، وہ معمولی انسان ہوگا؟ وہ کون ہے؟ احد کا میدان ہے، میرے آقا کے پاس 9 یا 11 صحابہ ہیں، دشمن آپ کی طرف آ بڑے ہیں، میرے آقا کے ہاتھ میں تیر ہیں، میرے آقا ایک ایک کر کے دے رہے ہیں، ارمِ یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد یہ میرے تیر لے کر دشمن کے سینوں میں کھبو دے، میں تمہیں کہتا ہوں میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، میرے آقا کہتے ہیں میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ اب اس سعد سے پوچھو معاویہ کون ہے، اب اس سعد سے پوچھئے معاویہ کون ہے۔ آج کی سکرین کو توڑیے، آج کے جہلم کے رہنے والوں کو چھوڑیے، آج کے جھال والوں کو پاؤں کے نیچے رون دیے، صحابی رسول جن کو میرے آقا کہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، میرے آقا نبوت کی زبان سے جن کو جنت کی ضمانت دے، ان سے پوچھ معاویہ کون ہے۔ وہ کہتے اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ دنیا کی نگاہیں اٹھی، فَإِذَا هُوَ بَابُ مُعَاوِيَةَ، اس دروازے پہ لکھا تھا یہ معاویہ کے گھر کا دروازہ ہے۔ کہتے میں نے اس سے بڑا انصاف والا کوئی نہیں دیکھا، اور تم ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو۔ میرے آقا اپنے گھر میں ہیں، آخری حدیث سن لی، 2 بس کول سن لیجئے، 2 باتیں سن لیجئے۔ میرے آقا اپنے گھر میں ہیں، دروازہ کھٹکا ہے، رات کا وقت ہے، سونے کی تیاری ہے، اور آپ کچھ اپنے لباس کو بھی کچھ لباس کو اتار چکے ہیں، دروازہ کھٹکا، حضور باہر گئے، اندر آئے، کہا عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے پہ جبریل آئے ہیں، حیا کرتے ہوئے اندر نہیں آئے، حیا کرتے ہوئے اندر نہیں آئے، ہم سونے کی تیاری میں ہیں، آسمان سے زمین پہ جبریل آئے ہیں، دروازہ کو نوک کیا، کہا حضور اللہ کا کیا پیغام آیا ہے، رات کے اس پہر آسمان سے جبریل کا نزول، آخر کوئی وجہ تو ہے نا حضور، میرے رب کا جو پیغام ہے سنے بغیر وعدہ ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، جو پیغام ہے سنے بغیر وعدہ ہے عمل کے لیے تیار۔ فرمایا عائشہ آج عمل کی بات نہیں، آج عمل کی بات نہیں ہے، تو فرمایا پھر کیا ہے؟ کہا عائشہ آسمان سے رب نے کہا جبریل زمین پہ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ آگے پیغام دے دے، عائشہ تیرا رب تمہیں سلام کہتا ہے۔ تصور کیجئے، عائشہ تیری عبادت، تیری ریاضت، تیری نیکی، تیرا تقوی، تیرا حیا، تیری طہارت ایسی عظیم ہے، آسمان سے رب کا پیغام آتا ہے،
کیا رب کو عائشہ کے آئندہ کے حالات کا علم تھا کہ نہیں؟ میں تو کسی سے محبت کرتا ہوں ظاہر دیکھ کر، مجھے اس کے باطن کا نہیں پتا، مجھے اس کے ماضی کا نہیں پتا، مجھے اس کے فیوچر اور مستقبل کا نہیں پتا، میں تو ظاہر دیکھتا ہوں، آپ بھی ظاہر دیکھتے ہیں، لیکن میرا رب وہ ہے جو ریت کے ذرات کو جانتا ہے، پانی کے قطرات کو جانتا ہے، ہواؤں کے جھونکوں کو جانتا ہے، دل تیرے اندر دھڑکتا ہے، تعداد وہ جانتا ہے، آنکھیں تم جھپکتے ہو، تعداد وہ جانتا ہے، ہر چیز کے کائنات کے ذرے ذرے سے وہ واقف ہے، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، قیامت تک کی دیواروں تک ہر چیز اس رب کے سامنے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا رب کہتے جبریل اترو آسمان سے، جاؤ زمین پہ، پہنچو مدینے میں، کھٹکاؤ میرے نبی کا دروازہ اور کہہ دے عائشہ تیرا رب تمہیں سلام کہتا ہے۔ یہ معمولی بات ہے؟ میرے رب نے جس کو سلام بھیجا ہے، اللہ کی قسم کائنات کی سب سے عظیم عورت ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی جس کو میرا رب سلام کہتا ہے۔ میرا رب سلام کہے، اس امی عائشہ سے پوچھو معاویہ کون ہے، اس امی عائشہ سے پوچھو معاویہ کون ہے۔ میرے رب کو پتا تھا امی عائشہ نے معاویہ کے بارے میں کیا کہنا، میرے رب کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ اس نے آئندہ حالات میں کیا کیا بولنا ہے پتا تھا کہ نہیں؟ یہ بول جو میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ بھی میرے رب کو معلوم تھے کہ نہیں؟ اس کے باوجود میرا رب ان کو کیا بھیجتا ہے؟ اس کا مطلب میرا رب ان کے ان کولوں پر بھی کیا ہے؟ راضی ہے۔ اب وہ کول کیا ہے؟ اٹھاؤ کتاب الطبقات ابو عروبہ الحلرانی کی، میری امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کہتی ہے فتنوں کے دور میں جب میں نے معاویہ کی فراست کو دیکھا، دانائی کو دیکھا، عقل مندی کو دیکھا، میں رب سے دعا کرنے لگی مولا جو میری زندگی باقی رہ گئی ہے کاش کہ میری زندگی معاویہ کو لگ جائے اور دین اور پھیل جائے۔ تم میں سے کون ہے جو کہے میری زندگی فلاں مولوی کو لگ جائے؟ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تم دیکھو، اگر تم سمجھو یہ ایسا انسان ہے دین کا اتنا کام کر رہا ہے، تم اس کے اس عمل سے اتنے راضی ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کبھی خیال آئے یار میری تو زندگی ضائع ہو رہی ہے، کاش میری سانسیں بھی اس عالم کو لگ جائیں اور دین اور پھیل جائے۔ آپ تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی جلدی یہ جملے نہیں بولو گے، میری امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ متعففہ رضی اللہ عنہا نے جن کو رب کا سلام آیا کیا کہا؟ میں نے چاہا کاش میری زندگی کس کو لگ جائے۔ اگر وہ سمجھتی یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ غلط کار ہے، گالیاں دیتا ہے، حرام کھاتا ہے، ناجائز قبضے کرتا ہے، کیا امی عائشہ ایسا کہہ سکتی تھی؟ تیرا ایمان گوارا نہیں کرتا، امی کا ایمان کیسے گوارا کرے گا؟ تم امی کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہو؟ سنو، عظیم محدث معافی بن عمران صحیح بخاری کی حدیثوں کے محدث، جب ان سے کسی نے کہا عمر بن عبدالعزیز کا نام تو سنا ہوگا، دنیا دو عمروں کو یاد کرتی ہے، عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ و رضی اللہ عنہ۔ کسی نے کہا اے معافی بن عمران، اے عظیم محدث، کیا معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز برابر ہے؟ برابر ہے؟ غصے میں آ گیا، برابری کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم عمر بن عبدالعزیز جیسے ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 600 عمر بن عبدالعزیز اکٹھے کر لو، اللہ کی قسم ایک معاویہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ معاویہ نبی کے صحابی ہے اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ دیا معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز، کہا سن لو اللہ کی قسم 1000 عمر بن عبدالعزیز ہو، کتنے؟
हजार तुम नहीं, मैं नहीं, कौन? उमर बिन, हमारी औकात नहीं है। अमीर उल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे 1000 बंदा इकट्ठा कर लो और दूसरी तरफ मुआविया के घोड़े के नाक के अंदर जाने वाली खाक, जो जिहाद के मैदान में नबी के साथ हुनैन के मुकाम पे मुआविया के घोड़े की नाक की खाक एक तरफ हो, 1000 उमर बिन अब्दुल अजीज एक तरफ हो, ये बराबर नहीं है। तो तुम मुआविया का मुकाबला चाहते हो? मुआविया का मुकाबला चाहते हो? सहाबी हैं, कन्फर्म जनती हैं, नबी के ब्रदर इन ला हैं, नबी का साथ रोज़े क़यामत होगा। जहां मेरे नबी होंगे वहां उनके रिश्तेदार होंगे, जो उनके गद्दार हैं वो कभी उनके साथ नहीं होंगे, और जो उनके वफादार हैं, अलमरउ मअ मन अहब्बा यौमल क़ियामा, जिसके साथ तुम्हें मोहब्बत है रोज़े क़यामत उसी के साथ उठाया जाएगा। सहाबा से सच्ची मोहब्बत करो, इनके साथ उठाया जाएगा। अल्लाह हमें सबको सहाबा के साथ रोज़े क़यामत उठाए और जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।